علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسن نمبر 37 اٹیچمنٹ اینڈ فلرشنگ ریلیشن شپ. ریسرچ آن دا اٹیچمنٹ اسٹائلس. یہ پریویس لیکچر سے لنکڈ ہے یہ والا لیسن. تھرو دا چائلڈہڈ ان سیکیورٹی اٹیچمنٹ چلڈرن ایگزیبٹ less social competence and lower level of the self-esteem, self-concept complexity, and vacillating pattern of the approach avoidance which invites social rejection confirming child's insecurity and distrust. یعنی کہ وہ بچے جو کہ انسیکیور ہوتا ہے جن کا چائلڈہڈ، ان کے اندر یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ جو ہے لیس سوشل کمپیٹنس ہوتے ہیں، وہ سوسائٹی میں کمپیٹنسی لیول ان کا بہت لو ہوتا ہے، ان کا سیلف اسٹیم، سیلف کنسیپٹ آف کمپلیکسٹی جو ہے وہ بھی لو ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ ویسیلیٹنگ پیٹرن آف اپروچ اوائڈنس، یعنی وہ ایک چیز کو حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر اس کو وہ اوائڈ کر دیتے ہیں ڈیو ٹو دا انسیکیورٹی اینڈ ڈسٹرسٹ کی وجہ سے. If the securely attachment are involved with the insecure ones, there is a prototype mismatch. یہ کہنا ہے کالوین بیرا کا. فلرشنگ دا ریلیشن شپ، کس طرح سے ریلیشن شپ کو فلرش کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں ہیروے ایٹ آل سے مراد ہوتا ہے ہیروے کے ساتھ کچھ اور بھی ریلیٹڈ لوگ ہیں، انہوں نے بھی مل کے اس پہ کام کیا ہے. 2001 میں انہوں نے کام کیا تھا اور انہوں نے کچھ پوائنٹس دیے تھے ریلیشن شپ کو فلرش کرنے کے لیے. بلڈنگ ان اے مائنڈفل ریلیشن شپ کنیکشن، اس میں سب سے پہلے ہے مائنڈنگ یہ ہے، یہ جان ہیروے نے بتایا تھا اور اس کے کولیگز نے کہ یہ 5 کمپوننٹس ماڈل ہے جس کے تھرو جو ہے وہ ہیلدی ریلیشن شپ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے ہے مائنڈنگ، یعنی کہ اگر فار ایگزامپل مائنڈنگ از دا ریسیپروکل نوئنگ پروسیس انوالونگ دا نان اسٹاپ انٹر ریلیٹڈ تھاٹس، فیلنگس اینڈ بیہیویئرز آف دا پرسن ان اے ریلیشن شپ. آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا بھی آپ کے متعلق جانے اور آپ بھی دوسرے کے متعلق جانیں، یہ ہر انسان کی ہیومن نیچر ہوتی ہے. سیکنڈ میں ہے میکنگ دا ریلیشن شپ، ریلیشن بناتے وقت دوسروں کے ساتھ منفی بات نہ کریں. دا سیکنڈ کمپوننٹ آف دا ریلیشن شپ مائنڈنگ involve the pattern making relationship enhancing the attribution of for the behavior. نمبر 3 ہے accepting and respecting، یعنی دوسروں کو ایکسیپٹ کریں اور ان کی رسپیکٹ کریں. یہ تھرڈ کمپوننٹ آف دا مائنڈنگ ماڈل require the empathetic connection along the refined social skill. نمبر 4 ہے maintaining the reciprocity مین یعنی کہ باہمی تعاون، یعنی اپنے ساتھ دوسرے ریلیشن کے ساتھ باہمی تعاون کو مینٹین رکھیں. Regarding reciprocity in minding, each partner's active participation and involvement in the relationship enhancing thoughts and behaviors is necessary for maintaining a mutually beneficial relationship. Continuity in minding، کہ آپ ریلیشن کے ساتھ کنٹینیو رہیں. Continue in minding also may require planning and strategizing to become closer to the relationship mature. Next ہے ہمارے پاس creating a culture appreciation. اس میں ہیومن ریلیشن شپ اور جو بینکنگ ہیں یہ دونوں سملر ہوتے ہیں. ان کے اکارڈنگ انہوں نے کیا بولا تھا، جان گاٹمن ہیز اسپینڈ اے لائف ٹائم ان دا تھن سلائسنگ ریلیشن شپ بیہیویئر. جان گاٹمن اسٹڈیز میرڈ couples and probably knows more about the marriage than anyone other researcher. After 1 hour interview with a pair of newlywed, he can predict with the great accuracy whether they will still be together in the 5 years. The more negative components between the partners in the relationship, the greater the threat to the relationship. Gottman used the analogy of the banking and finance. گاٹمن نے بینکنگ اینڈ فنانس کا فارمولا یا انالوجی یوز کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ یہ دونوں جو ہیں یہ سملر ہوتے ہیں. لو لیب ایک کریٹ کی گئی تھی جس کے اندر جو ہے وہ ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا ایک موقع دیا جاتا تھا. اس میں کپل جو تھا وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا تھا اور بیک میرر سے اس کو آبزرو کیا جاتا ہے کہ ان کے پازیٹیو اور نیگیٹیو انٹریکشن کیا ہیں اور ان کے جو ریپیئرنگ اٹیمپٹس ہیں اپنے ریلیشن کو بنانے کے لڑائی کے دوران وہ کیسے ہیں. اس کے علاوہ وہ جو ہے ایک دوسرے کے رویے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے وہ اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں. بیہیویئر دیٹ فورٹل ڈیورس، اس کے علاوہ جو وہ بیہیویئرز جو کہ ڈیورس کی وجہ بنتے ہیں یا پیشن گوئی کرتے ہیں. ڈاکٹر گاٹمن نے اسٹڈی کی تھی کافی کپلس کے اوپر اور اس نے یہ بتایا تھا کہ جو سب سے مین ریزن ہوتی ہے کرٹیسزم،
کہ ہر وقت ریلیشن شپ میں کرٹیسزم رہنا. نیکسٹ ہے کانٹیمپٹ یعنی کہ حقارت سے دیکھنا جو اپنے لائف پارٹنر کو. ڈیفینسونیس یعنی آپ کسی چیز کی ذمہ داری ہی نہیں لیتے. اسٹون والنگ آپ کچھ بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. یہ جو 4 کریکٹرسٹکس ہیں اگر جس ریلیشن میں ہوں گے تو اس میں مور چانسز ہیں کہ ڈائیورس جو ہے وہ ہو جائے گی. ملٹی ڈائمینشنل تھراپیوٹک اپروچ گارڈمن اینڈ کولیگس نے ڈیولپ کی تھی. انہوں نے 4 بیہیویئرز اینڈ انڈرمائنڈ ریلیشن شپ بتائے ہیں, جیسے کمپلین یعنی کہ کمپلین ناٹ کرٹیسزم, کمپلین کریں کرٹیسزم نہ کریں. ریلیشن شپ کو ہیلدی بنانے کے لیے یہ انہوں نے 4 جو بیہیویئر ہیں انہوں نے بتائے ہیں کہ کمپلین کریں کرٹیسزم نہ کریں. کلچر اپریسیشن دیٹ پروموٹ دا پازیٹیو بیہیویئر اینڈ پریونٹ دا کنٹمپیئس فیلنگ یعنی جو پازیٹیو بیہیویئرز ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جائے. کسی بھی کلچر کے ہر کلچر کے ڈفرینٹ پازیٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں, ان پازیٹیو بیہیویئرز کو اپریشیٹ کیا جائے اور جو وہ فیلنگز ہیں جو جن کو حقیر جانا جاتا ہے ان کو تھوڑا پریونٹ کیا جائے, ان کو اوائڈ کیا جائے. ایکسیپٹنگ آف دا رسپانسبلٹی فار دا پارٹ آف دا پرابلم, کسی بھی پرابلم کی رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کیا جائے. جو بھی پرابلم ہوا ہے اس کی یہ وجہ تھی, یہ کاز تھی, یہ میں اس کی وجہ بنا ہوں یا جو بھی, یہ چیز کو ایکسیپٹ کیا جائے. سیلف سوتھنگ اینڈ سیلف ریگولیشن اور کنٹرول نیگیٹو سینٹیمنٹس اوور رائڈ. ہمیں اپنے اوپر بھی کنٹرول کرنا چاہیے کہ یعنی خود کو پرسکون رکھنا چاہیے کہ اگر دوسرا غلط کر رہا ہے تو میں نے بھی تو کسی جگہ پہ غلط کیا ہوگا. اس طرح کی فیلنگز رکھنے سے آپ جو ہے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں. کیپچرلائزنگ ان دا پازیٹیو ایونٹس. اس کے بعد انہوں نے 2 پروسیس بتائے تھے, ورسو پروسیس اینڈ ایپیٹیٹیو پروسیس. ریورسو پروسیس آر ایلیمینیٹنگ آف دا نیگیٹیو ریلیشن شپ بیہیویئر اور ایپیٹیٹیو پروسیس جو ہے پروموٹنگ دا پازیٹیو ریلیشن شپ. اس میں پروسیس آف دا کیپچرلائزنگ, عام طور پر لوگ ایسے لوگوں کو اوائڈ کرتے ہیں جو ہر چیز میں نیگیٹیوٹی ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو آپ مثبت بات کر رہے ہوتے ہیں, اگلا بندہ منفی جواب دے رہا ہوتا ہے, تو پھر اس طرح سے ریلیشن جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا. تو ریلیشن کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا پازیٹیو ہونا پڑے گا. اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جیسے ایکٹیو کنسٹرکٹیو. ایکٹیو کنسٹرکٹیو میں اس لیے بتائی گئی ہیں کہ آپ کسی کی بات کو غور سے سن بھی رہے ہیں اور جواب بھی مثبت طریقے سے دے رہے ہیں. تو یہ ایکٹیو کنسٹرکشن ہے. جیسے مائی فرینڈ یا ریلیٹیو یا پارٹنر ریئیکٹ دا پازیٹیو ایونٹس انتھوزیاسٹکلی. اس کے آگے بھی 2 ایگزامپلز ہیں. نیکسٹ ہے پیسو کنسٹرکٹیو. پیسو کنسٹرکٹیو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی تجویز, آپ کسی کو کوئی تجویز دے رہے ہیں, کوئی سجیشن دے رہے ہیں لیکن زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہے, مطلب آپ کسی کو سجیشن دے دیتے ہیں لیکن زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے. جیسے مائی فرینڈ یا ریلیٹیو یا پارٹنر ٹرائی ناٹ میک بگ ڈیل آؤٹ آف اٹ بٹ از ہیپی فار می. مطلب بہت بڑی ڈیل نہیں کرتا لیکن وہ خوش ہے مجھ سے. اس طرح سے آگے 2 ایگزامپل اور بھی لکھی ہوئی ہیں. ایکٹیو ڈسٹرکٹیو کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں لیکن اس کی بات کو پسند نہیں کرتے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ تمہیں تو کوئی اچھا آئیڈیا آتا ہی نہیں ہے, اس طرح کی چیزیں کرتے. کسی کی بھی سجیشن کو لائک نہیں کرتے, سن لیتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے. پیسو ڈسٹرکشن یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم آئی گیٹ دا امپریشن دیٹ مائی فرینڈ ریلیٹیو پارٹنر ڈز ناٹ کیئر مچ. آپ جو ہے وہ انٹرسٹنگ بھی نہیں ہوتے اور کرٹیسزم بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر ریلیشن میں بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہو جاتی ہیں, وہ ریلیشن زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا. اس کے بعد ہے نیورو بایولوجی آف دا انٹرپرسنل کنیکشن. شور پرپوز دیٹ دا میچوریشن آف دا ریجن آف دا رائٹ کارٹیکس اینڈ آربیٹو فرونٹل کارٹیکس which may store the internal working models of the attachment. As the orbitofrontal cortex matures, self-regulation of the emotion is enhanced. یہ انہوں نے کچھ آربیٹو کارٹیکس کا پکچر بتائی گئی اور اس میں ان تھوڑا سا ایلوبریٹ کیا ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.